بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب. آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں توشہ خانہ کی. توشہ خانہ ہمارے ہاں ایک ایسا کیس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا جرم عظیم کیا عمران خان صاحب نے. اب اس بہتی ہوئی ندیہ میں سے کس نے کیسے ہاتھ دھوئے، میں ساری تفصیل نہ بھی بتاؤں تو چند ایک باتیں آپ کو ضرور اس کی بتاؤں گا کہ کیا کیا ہوا. اور پھر اس کے بعد اس سارے کھیل کو کیش کس نے کیا؟ لفافہ صحافت نے. وہ صحافی جو سائیکل پر یا موٹر سائیکل پر گھومتے تھے اب فارچونر یا پھر آپ کہہ لیں لینڈ کروزر اور پراڈو اس پر گھومتے ہیں، اور چونکہ بڑے محب وطن ہیں اور بڑے حق سچ کو بلند کرنے والے ہیں وہ، اس لیے ان کو یہ انعامات ملے ہیں. اور اسی طرح شیخ وقاص اکرم نے پی ٹی آئی میں انٹری کی. اب دیکھنا ہے ان کے نقش قدم پر پیچھے پیچھے کون چلتا ہوا آ رہا ہے. یہ تین بنیادی باتیں جسے ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے توشہ خانہ بات کرتے ہیں. عمران خان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے گھڑی لے گئی، اور جتنے بھی حکومتی وزراء آتے ہیں وہ بڑے بڑے اچھے منہ کے اینگل بناتے ہیں اور پھر اینگل بنا کر کہتے ہیں کہ حساب دینا ہوگا تمہیں توشہ خانہ کا، تم نے یہ کر لیا، تم نے وہ کر لیا. بندہ کیسے سمجھائے انہیں کہ جھوٹ ایک حد تک چل سکتا ہے، ہمیشہ نہیں چل سکتا. اب دنیا بڑی تیز ہو گئی ہے. آپ 80s اور 90s کی سیاست میں گھوم رہے ہیں. ابھی تک آپ کے جو بڑے ہیں لیڈرز ہیں انہوں نے سمجھایا نہیں آپ کو کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. اب بہت تیزی سے لوگوں تک خبریں پہنچتی ہیں اور باقاعدہ حساب کتاب کے ساتھ پہنچتی ہیں. عمران خان صاحب نے جو گھڑی لی اس کی کیبنٹ ڈویژن نے جو قیمت لگائی اس کے 50% عمران خان صاحب نے پے کی. گھڑی مریم نواز صاحبہ نے لی وہاں سے تھی جس کی قیمت جو ہے کیبنٹ ڈویژن کو کہہ کے 10 لاکھ لگوائے گی، اس کا بھی صرف 4.5% پے کیا گیا. محترمہ گھڑی لے گئیں اور پھر بھی کہتی عمران خان گھڑی چور. کتنا اچھا لگتا ہے ان کے منہ سے یہ بات. جو کام آپ نے عمران خان سے کم 45%، یعنی عمران خان نے آپ سے زیادہ پے کیا 45%، پھر بھی وہ گھڑی چور. اب ہم آپ کو کیا کہیں؟ آپ خاتون ہیں، احترام کرتے ہیں، آپ کا مناسب نہیں لگتا، لیکن آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ 4.5% میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ گھڑی لے گئیں. اور پھر ایسے ہی گاڑیاں لے گئیں آصف علی زرداری صاحب نے. پھر گیانی صاحب نے جو تحائف سمیٹے، شوکت عزیز صاحب نے جو یعنی تحائف سمیٹے، یہ ساری پرویز مشرف صاحب، یہ سب نے جو کچھ لیا. توشہ خانہ میں ایک بڑی اچھی خاصی ہسٹری موجود ہے، اچھی خاصی ایک تاریخ موجود ہے. اس سارے کو پڑھیں تو پھر لگتا ہے عمران خان کا کیس تو واقعی لائیو چلنا چاہیے تاکہ عوام کے سامنے واضح ہو کہ توشہ خانے سے کس کس نے ہاتھ دھوئے اور کس طرح ہاتھ دھوئے. بعض نے تو پورا غسل کر لیا اس میں. تو یہ جو غسل کیا اس میں انہوں نے کس طرح اپنے آپ پر اسے واجب کیا اور کس طرح اسے لے کر چلے، یہ ساری بات بلا شبہ کھل کر سامنے آنی چاہیے تاکہ عام آدمی کو بھی سمجھ میں آ جائے کہ انہوں نے کیا 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 ہے. اور اس ساری بات کو کیش کس نے کیا؟ لفافہ صحافت نے. یہ بڑے دکھ کی بات ہے. ہمارے یہاں زرد صحافت ہوتی تھی، اب زرد کے بعد ترقی ہوئی تو لفافہ صحافت شروع ہو گئی. لفافہ صحافت نے کس طرح کا کھیل کھیلا ہے کہ صبح سے شام تک یہ جب ان کا پروگرام ہوتا ہے پرائم ٹائم میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر کیا کہتے ہیں ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، وہ توشہ خانہ سے جو عمران خان نے گھڑی خرید کر بیچی ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس سے ہماری اکانومی ڈوب گئی، ورنہ ہم تو دودھ کی نہریں بہا دیتے. یہاں تو شہد بہہ رہا ہوتا، یہاں تو پھلدار درخت جو ہیں وہ بڑھ جاتے. اتنا پیسہ ہوتا عوام کے پاس کہ لوگوں کو حساب ہی نہ ہوتا اس کا اگر عمران خان نے گھڑی خرید کر فروخت نہ کی ہوتی تو. یہ ساری جو صحافت کیوں کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نے بے ایمانی کی تھی یا میاں نواز شریف صاحب نے کسی طرح کے پیسے کا فراڈ کیا تھا یا میاں نواز شریف صاحب نے کسی طرح کی ڈس آنیسٹی کی تھی یا میاں نواز شریف صاحب نے ملک کے خزانے کو نقصان پہنچایا یا نقصان پہنچانے والوں کو ڈیفینڈ کیا، تو عمران خان بھی ویسا ہی ہے. یعنی کہ ترازو کے پلڑے برابر کیے جا رہے ہیں جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں. لیکن کیا کریں، ایک طرف ترازو جھکا ہی بہت زیادہ ہوا ہے. اتنا وزن ہے کہ وہاں لندن کے فلیٹس موجود ہیں، وہاں دوا لینے والا شخص واپس نہیں آ رہا. ہم جو ہیں پلکیں بچھائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آ جاؤ بھائی آ کر یہاں سیاست کر لو، لیکن وہ نہیں آ رہا. وہ کہتے میری دوائی مکمل نہیں ہوتی. اور ان کی بیٹی کہتی کہ میرا باپ بہت بہادر ہے، اس سے بہادری لینی چاہیے. یعنی کہ عمران خان تھوڑی سی بہادری لے کر لندن نہ جاتے، یو اے ای چلے جاتے. تھوڑی بہادری کا مطلب یہ تھا کہ کسی راستے میں رک جاتے نا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بہادر آدمی ہے وہ تو لندن بیٹھا ہوا ہے، ڈرپوک آدمی لاہور بیٹھا ہوا ہے. کمال بات کرتی ہیں محترمہ، آپ کا علم بہت زیادہ ہے اور آپ چونکہ فرائی پین سے کپڑے استری کر سکتی ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. آپ کو تو کوئی روک نہیں سکتا، نہ کوئی روکنے والا اس معاملے میں، اس لیے کہ آپ کے پاس چٹکلے بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی لطیف باتیں کرتی ہیں.
ہیں آپ اس طرح کی باتیں اچھا ہے ذہن کو جو ہے وہ ذرا فریش کر دیتی ہیں کہ ہر وقت سیاست میں اگر سخت قسم کی باتیں ہو تو مناسب نہیں، اب ٹھیک کرتے چٹکلے چھوڑتی رہتی ہے تو اچھا کام کر رہی ہے۔ تو لفافہ صحافت کی بات ہو رہی تھی، ان صحافیوں نے سائیکل سے موٹر سائیکل سے جو ہے پھر ہیوی بائک سے جو ہے بڑی بڑی گاڑیوں تک سفر طے کر لیا، پھر بڑے بڑے گھر بنا لیے، اور یہ دھڑلے کے ساتھ صحافت کرتے ہیں، جھوٹ کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سننے والے کو سچ کا گمان ہونے لگتا ہے، اور اپنے آپ کو پھر سچا، کھرا اور حق کی بیان کرنے والا صحافی بیان کرتے ہیں۔ نام اس لیے لے رہا کسی کے کہ پھر لوگ خفا ہو جاتے ہیں، تو بڑی سادہ بات یہ ہے کہ وہ سارے صحافی سب جانتے ہیں کون سے ہیں جن کی جیبیں گرم ہوئی ہوتی ہیں اور لفافے ان کو پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ لفافے والی گفتگو کرتے ہیں اور توشہ خانی گھڑی سے آگے سوچنا نہیں چاہتے ہیں، سوچنے کی سختی ہی نہیں ہے ان کی نگاہ اس سے آگے کا سفر نہیں کرتی، اور سوچ تو خیر ٹریول کر ہی نہیں سکتی، اس لیے سوچ کو جکڑا گیا، غلامانہ سوچ کبھی بھی سفر نہیں کرتی بلکہ ٹھہری رہتی ہے۔ اسی طرح شیخ وقاص اکرم ایک مجھے سیاستدان پاکستان تحریک انصاف کے ہو گئے، پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوئے، تو یہ ان کی شمولیت بنیادی طور پر پہلا پتھر کہہ لیجیے ہے، پہلا راستہ بنا ہے۔ اب جو راستہ نے بنا دیا، جو قدموں کے نشان بنے ہیں، ان نشانات پر چلتے پیچھے پیچھے کون کون آ رہا ہے، یہ بھی حیرت ہوگی آنے والے وقت۔ میں نے اپنی پہلے کی ویڈیوز میں بات کہی تھی کہ نون لیگ کے بہت سے سینئر اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے رابطے میں اور باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے خواہش مند ہیں یا ہونے والے ہیں، ان میں سے ایک بڑی مثال شیخ وقاص اکرم کی آ گئی۔ اب اس کے پیچھے پیچھے مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی اس سفر پر چلے ہوئے ہیں، اور کسی روز اچانک ہی ایسا ہوگا کہ مفتیٰ اسماعیل صاحب بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نمودار ہوں گے، اور اس کے علاوہ مفتیٰ اسماعیل صاحب کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رفتار پکڑ کر یہاں اسی طرف سفر طے کر رہے ہیں اور عمران خان کی قیادت میں آنے کے خواہش مند ہیں۔ تو اب یہ لوگ جن کا یہ خیال تھا کہ خان صاحب کو سیاست نہیں آتی، کیا کہیں گے اس پر؟ اور وہ لوگ جو توشہ خانے میں صبح سے شام تک شور مچاتے ہیں، اب وہ کیا کہیں گے کہ جو باقی لوگوں نے توشہ خانے سے تحائف لیے، کیا ان پر سب کچھ حلال تھا؟ یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ انصاف ہی کرنا تو پورا کیجیے، بات بھی کرنی تو پوری کیجیے۔ توشہ خانے میں جو گاڑیاں لے گئے ان کو بھی پکڑیں، ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اور گاڑی تو آپ کسی طرح پیسے پے کر کے بھی لے کے جا سکتے، یعنی وہ تو قانون میں شامل نہیں ہے، وہ ان کا کیا کریں گے آپ؟ ان پر بھی بات کیجیے۔ اور الیکشن کمیشن جو ہے اگر آئینی ادارہ ہے، میں نے اگر لفظ استعمال کر لیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمیں وہ آئین سے کچھ دور نظر آتا ہے نا، تو آئینی تو نہ رہا نا، تو اب بس وہ ادارہ ہے، تو جو ادارہ ہے وہ اگر آئینی ہے تو اس کو چاہیے نا کہ وہ ان کے بھی فیصلے دے جن کے کیسز چل رہے تھے، تاکہ انصاف کے پلڑے برابر ہوں۔ مریم نواز صاحبہ کی خواہش پوری ہو جائے گی، پھر جب پلڑے برابر ہو جائیں گے نا تو پھر بڑا لطف آئے گا، پھر پتہ چلے گا توشہ خانے سے کس نے کیا کیا لیا، کیا کیا یہاں سے لے کر کے، میں نے کہا نا کچھ نے ہاتھ دھوئے، کچھ نے پاؤں دھوئے، کچھ نے سارے کے سارے غسل ہی کر لیا، پھر سمجھ میں آ جائے گی کہ غسل کرنے والے کون تھے، سارے کے سارے توشہ خانے کے سمندر دریا میں ڈبکیاں مار کر نہانے والے کون تھے، وہ بھی سامنے نمایاں ہو جائیں گے، اور پتہ چلے گا کتنے میں کس نے کتنی گھڑیاں لی اور کتنی چیزیں لی، یہ ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی۔ میرے خیال کے مطابق الیکشن کمیشن اگر ریاست کا اتنے ہی محبت کرتا ہے اور ریاست کے قوانین کو اتنا زیادہ وہ پاسداری کرتا ہے تو اسے ان پہ فیصلے دینے چاہیے نا، یہ بھی باتیں کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ عوام کو صحیح معنی میں صحیح پکچر نظر آئے کہ ہو کیا رہا ہے اس کے پیچھے سارا کچھ۔ اور جو لفافہ صحافت ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیمیج کرے نا، بہت پیسہ کما لیا ان لوگوں نے، بہت کچھ حاصل کر لیا، اب وقت آ گیا کہ ان کے بھی کچھ یعنی کچے چھٹے کھلنے چاہیے، ان کے بھی کچھ راستے نمایاں ہونے چاہیے، کیسے وہ یعنی سائیکل سے جو ہے لینڈ کروزر تک کا سفر ہوا، یہ ساری باتیں سامنے آنی چاہیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل سبسکرائب کیجیے گا، انشاءاللہ ایسی کسی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔